صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا۔ راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے، لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں۔ آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اسی لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں۔ اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے۔ عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے۔ جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے۔ حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا، ہر چیز کو بیماری کہتا ہے، اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے، شیطان سمجھتے تھے۔ بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا۔ اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے، جو اطباء پیدا ہوئے، جو سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی۔ صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا۔ اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دو چیزیں دماغ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ ایک ماحول ایسا ہے، سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس، اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں، کوئی استاد نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان پر قرآن نازل ہوا، ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا، اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کسی کالج سے پڑھا، کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں۔ اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے، جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا۔ بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا، انہیں بھی نہیں دیا گیا۔ اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا، تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے، اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں۔ اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی، اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں۔ امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں، رسول ان پڑھ تھے معاذ اللہ۔ بیوقوفوں تمہیں معلوم نہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں۔ ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھو، قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں۔ اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا۔ یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں۔ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے
आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम दोनों को फाड़ दिए, हमने उन दोनों को फाड़ दिया और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था और ये फिर जमाने के बदलते बदलते आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई। अब का साइंस ये कहता है। और फिर ये बंद नहीं है, जैसे हमारी छत बंद है, ऊपर से पानी डालो तो नीचे कुछ नहीं आएगा, नीचे के फर्शी भी बंद है, नीचे जमीन से कोई चीज यहां मस्जिद में नहीं निकलेगी। साइंस अब ये कह रहा है आसमान में जगह जगह सुराख हैं, मुंह खुला हुआ है, जमीन में भी जगह जगह सुराख हैं, दिखने वाले नहीं, ये खुला हुआ है। इसका मतलब मैं भी समझ नहीं पाया था, आसमान खुला हुआ है, जमीन खुला हुआ, मुंह खुला हुआ है, क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ताला जब चाहे आसमानों पर पानी डाले तो अपना मुंह खोलता है, बारिश बरसती है, और जमीन का मुंह खुला है। इसका मतलब ये है तुम जहां पर भी जितनी गहराई में भी जमीन के बीज डालो, इसका मुंह खुला है, वो सीना फाड़ कर बाहर आता है। अगर जमीन बंद होती तो कोई चीज जमीन से बाहर नहीं निकलती, जमीन से कोई चीज बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। साइंस ने अब भी कहा कि आसमान का मुंह खुला हुआ है, जमीन का मुंह खुला हुआ है। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ है? जब साइंस का वजूद नहीं। हाँ, अगर तुम ये कहते शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े किसी साइंसदान के शागिर्द होंगे तो तुम्हारे तारीख लिखने वाले ही तुम्हारे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारेंगे, इसलिए कि वो रसूल अपनी 63 साला जिंदगी में कभी किसी के शागिर्द नहीं हुए, हत्ता के सैयदुल मलाइका के भी वो शागिर्द नहीं हुए। कुरान यही कह रहा है जमीन की पैदाइश में, आसमान की पैदाइश में मेरी निशानियां हैं। अजीजा ने गिरामी, अब मैं वो निशानियां गिनाऊं, बहुत तवील वक्त दरकार है। कभी आपने महसूस किया कि आसमान अल्लाह की निशानी है? अल्लाह की निशानी है। देखिए यहां सबसे बड़ी बात, कुरान में कई जगहों पर यह बात आई है, अफला ततदब्बरून, अफला यतदब्बरून, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून। इसका मतलब होता है क्यों तुम गौर फिक्र नहीं करते, क्यों तुम सोचते नहीं, क्यों तुम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते? रब ताला बार बार ये फरमा रहा है। ये किसके लिए है? मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो एक खुदा को छोड़कर करोड़ों के सामने झुक रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम सोचते क्यों नहीं? कौन है तुम्हें पैदा किया है? कौन है जो तुम्हें बनाया है? कुरान दावत दे रहा है उनको सोचने की। मेरा यकीन ये कहता है जो भी इंसान इस कायनात में है, अल्लाह ने उसे इतनी अक्ल जरूर अता की है कि अगर वो सोचने पर आ जाए तो अपने रब तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो गौर फिक्र करने पर आ जाए तो झूठे खुदाओं को छोड़ देगा। एक सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद वो कहते हैं हुजूर अय्याम जिहालत में हमारे से दो ऐसे मामलात हुए, एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। जिहालत में हम कुछ ऐसे काम करते थे इस्लाम लाने से पहले कि कुछ एक वाकया ऐसा है कि हम रो पड़ते हैं याद आती है तो, और एक वाकया ऐसा है कि वो याद आती है तो हंस पड़ते हैं। हुजूर ने पूछा वो दोनों क्या है? उन्होंने कहा जिहालत में जब हमारे घर बेटी पैदा होती तो हम उसका गला मरोड़ कर दफन कर देते थे। हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को दफन किया, वो जब भी याद आता है तो रो पड़ते हैं, रोना आता है। हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं हम जब सफर पर निकलते थे तो हमारे जो खुदा होते थे उनको आटे का बना लेते थे हम, वैसे तो मिट्टी का बनाते हैं और फिर पानी में डुबोते हैं। उनकी जुर्रियत आज भी मौजूद है। अरब वालों में अगर मैं बयान करूं कि हाथों से खुदा बनाए जाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता, हिंदुस्तान वालों को बहुत जल्दी यकीन आएगा। तो वो सहाबी कहते हैं हम आटे के बनाते थे, उनके जो खुदा होते थे वो आटे के बनाते थे, क्योंकि मिट्टी का पत्थर का उठाकर लेकर जाने में बोझल होता था, वजन होता था, इतने बड़े खुदा को कहां लेकर के घूमते रहे। वो साहब ही कहते हैं हम आटे का बनाकर ले जाते। फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं अगर सफर में ज्यादा भूख लगती कभी उसका हाथ तोड़ के खा लेते थे, कभी उसका पेट काट के खा लेते थे, क्योंकि आटे ही का था। आज भी लोग करते हैं, शक्कर का बनाते हैं। बहरहाल तो वो सहाबी कहते हैं मुझे अय्याम जहालत की ये बातें याद आती हैं तो मैं हंस पड़ता हूं। खैर मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी, गौर व फिक्र करने की जिसके अंदर आदत होगी वो अंत विश्वास, सिर्फ फैले हुए बेयकीनी पर
ایمان نہیں لائے گا. آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. میں جانتا ہوں ان کو. وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں. وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے. ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے, تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے. میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنا چاہیے. نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے, میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے. بہت تم نے ترقی کی, لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو. ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ, اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے, اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے. وہ آسمان کی موٹائی. میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں, 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھاتے ہیں. سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے, نہیں بنا سکو گی. لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے, اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے, بغیر پلر والی. کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا, اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. قرآن چیلنج کر رہا ہے, تم بھی اسے دیکھ رہے ہو. اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں, لیکن اگر یہ تڑکنے لگے, کہیں سے آوازیں آنے لگے, ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے, اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے. اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے. علم فلکیات اس کو کہتے ہیں, آسمانوں کا علم. یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا. جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے, بادل ہے. آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر. اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے. آسمان کتنا چوڑا ہے, کتنا لمبا ہے, گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں. اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون. سورج, چاند, جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں, تارے ہیں, یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت سے, یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں, لٹک رہے ہیں. اچھا, جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے, چاند بھی لٹک رہا ہے. ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے, سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے, سیارہ ہے, زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے. اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا. اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں, کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں, کتنا حساب کرے. 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے, ہمارے تصور میں نہیں آتا. وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں. چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے, وہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اچھا اتنا ہی نہیں, یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے, باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں. سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں. پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہیں. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں.
اب میرے عزیزو آؤ، تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ورکر لگتے ہیں، کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی۔ اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا۔ قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی، اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو، اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ، تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا؟ ٹاول، چادر، اس کی موٹائی کتنی ہے؟ بہت پتلی سی ہے، وہ MM میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں، موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ، کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں، زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے۔ اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی۔ صفا مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا، سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا، تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، اوپر سے کونا ہوتا ہے، نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے، پھیلتا ہوا جاتا ہے، جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے ہیں، انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، چیلنج کیا، کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو، ہمارا یقین یہ کہتا ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا، پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے، ٹرائنگل اوپر سے، نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے، اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟
انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے، 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئے، اتنا نیچے پہاڑ ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے، کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا، وہ بھی mm میں ہوگا، اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا۔ اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے، آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے۔ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی، آسٹرولوجی نہیں تھی، زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے، آلہ جات نہیں تھے، تحقیق کے لیے مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو، اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے۔ یہ اتنی نہیں ہے، یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ کچھ چاند کی تحقیق پر چلے، کچھ سورج کی تحقیق پر چلے، کچھ زمین کی تحقیق پر چلے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ عقل دیا ہے۔ یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے۔ آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، یہ اپنی عمر مکمل کر کے، ابھی ابھی کی بات ہے یہ، سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں، اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ جت میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی۔ بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑے بڑی مشینیں ہیں۔ یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، 1 سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔ چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی یہ آیت نکلی سورہ واقعہ کی، اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں۔ سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔
غور و فکر کرو, تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کوئی تو ہے خالق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دہریہ, اس زمانے کے بھی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, ایتھیسٹ سمجھتے ہیں, ایک نیا یہ چلا ہوا, نیا نہیں یہ پرانے ہی ہے, نام نیا لگتا ہے, ملحد ہیں یہ. ایتھیزم بہت سارے لوگ وہ اپنے دین, اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں, آپ دیکھ لینا ان کو, ایتھیزم. آپ مسلم لکھتے ہیں, کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں, کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں, کچھ جیوز ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم, ایتھسٹ ہیں. ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں, کوئی دین نہیں, کوئی مذہب نہیں. یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں, یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں, ایتھیزم. اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا, اس نے کہا خدا ہے, تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو, مجھے تو نہیں لگتا کوئی نہیں ہے, اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے, بہت ساری چیزیں. اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں. آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا, ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا. اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا. کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے. کہاں ہے درد؟ اب ہو رہا ہے, دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے, ان کا وجود ہے. بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو, میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. میں سمندر کے کنارے گیا تھا, میں نے دیکھا ایک کشتی کو, اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے, کوئی نہیں چلا رہا. سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے. پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے. کوئی کشتی بان نہیں, کوئی ملا نہیں, کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر, سواری بھی نہیں, خود سے سب چل رہی ہے. یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا. آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے, اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو, کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام, زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام, برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی ہی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے. عزیزان گرامی, ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے. اب ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں, ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں. ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہمارے پاس ایک ہمارے والد کتاب پڑھاتے تھے, اس میں ایک سوال ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کیا تھا کہ بڑی بھی تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ کہا ہاں بالکل. وہ چرخہ سیلتی تھی, چرخہ جس میں کپڑے سلے جاتے ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلا رہا ہے, کوئی ہے خدا؟ اس نے کہا میری مشین یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے. کہا کیسے؟ کہا یہ جو چکر کاٹتی ہے مشین, جب تک میں پاؤں ہلاتی نہیں یہ چرخہ چلتا نہیں. یہ نظام شمسی پورا بغیر کسی کے چلائے کیسے نہیں چلتا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے, بڑی عقل مند عورت ہے, مشین کو ہی اللہ کی نشانی سمجھ لیا تو نے. اس عورت سے انہوں نے دوسرا سوال کیا, اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی تو ہے چلانے والا, یہ کیوں کہتی ہو کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی نشانی میری یہ مشین ہے, اس کی نشانی بھی میری یہ مشین ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا, بیٹھ جا میرے سامنے, میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا, پھر دیکھتے ہیں کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے. کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے, جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے, کچھ کا کچھ بن جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا
کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے. ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا, دوسرا کہتا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا. ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن نظام برابر چل رہا ہے. اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں. تو نہیں ہے, ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے, اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ, رب فرما رہا ہے ضرور اس میں فساد ہو جاتا, ضرور فساد ہو جاتا. اس لیے کہ ایک جو عقل سے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے جو چلا سکتا ہے, وہ دو لوگ نہیں چلاتے. دو لوگوں کی ذہنیت الگ ہو جاتی. اب اس کو فلسفے میں آئیں گے, جس کو فلسفی کہتے ہیں. یہ بھی ایک علم ہے. فلسفی لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ثابت کیا. اگر دو ہیں, پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں. اتنی بات تسلیم کرتے ہو, جو کسی کا محتاج نہیں. جب یہ فارمولہ تمہارے دماغ میں ہے تو آپ دو کو لے کر کے آؤ. دو کو لاؤ گے تو دونوں کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا. یا تو پھر مشورے سے چلیں گے. مشورہ کرے گا تو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا, اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دونوں بیٹھے ہیں, چلو آج میٹنگ کرتے ہیں, کل بارش کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے ایک نے دوسرے کو پوچھا تو پہلا والا دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں. اب خدا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا, کوئی شریک نہیں ہے اس کا. اب اگر شریک ہو گیا تو اس کی فضیلت کہاں ہے؟ ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں. ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں. اسی لیے ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے کہتے ہیں مان لو ایک ہی کو تسلیم کرو. اس لیے کہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں تقریباً سب کے ہاں ایک تصور ہے خدا کا تصور. ایتھیزم کو چھوڑ کر کے میں باقی سب کی بات کروں, ہندوؤں کے نظریات میں بھی خدا کا تصور ہے, کوئی تو ہے, ایک بھگوان کے کچھ بھی نام لیں. عیسائیوں کے مذہب میں یہی ہمارے رب ذوالجلال کا تصور ہے, خدا کا وہ بھی یقین کرتے ہیں. یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں, سکھوں کے ہاں بھی ہے. تقریباً دنیا میں جو بھی ریلیجیس ہے, کسی مذہب کو مانتا ہے, ان سب مذہبوں میں خدا کا تصور ہے. لیکن اب یہ جھگڑا ہے کہ ماننے میں کون خدا ہے کون نہیں ہے. یہاں تک تو سب متفق ہیں, ہے کوئی تو ہے, لیکن یہاں آ کر کے چوک جاتے ہیں کہ کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں. اس لیے میرے عزیزو, اسلام نے وہ نشانیاں رب ذوالجلال کے واحد ہونے کی اور اس کے طاقتور ہونے کی رکھی ہیں جس کو آج تک دنیا انکار نہیں کر سکی, اور قرآن کے اس معجزے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. میں سائنسدانوں سے بھی کہتا ہوں, آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 18ویں صدی کی بات ہے. 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا. اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے, ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں. یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں, سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی, اتنی وہاں تاریکی ہے. یہ کب؟ 18ویں صدی میں, یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. اس نے انکشاف کیا, دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی, بہت ہی ڈارک ہے, بہت اندھیرا ہے. وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی. اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا, ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں, سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا, وہ لا کر کے بتایا. اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں, لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے, اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا, اتنا ڈارک ہے. وہ سٹ پٹا گیا, پریشان ہوا. میں
اس کی تحقیق کروں گا. یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں, میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں. یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو. اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا, اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا. بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے, ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی, اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا. اس نے یہ نتیجہ نکالا. لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے, اللہ اکبر, حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں. یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں. میرے عزیزو, اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے. وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے, لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. اب اسے جھٹکے بھر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں, وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے, وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے. یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں, اس کے وجود کی نشانیاں ہیں. قرآن پڑھو, اس میں بہت ساری چیزیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے, وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. 2 سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے, ایک سمندر نیلا ہے, ایک سمندر پیلا ہے, دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے, ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے, لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا, اس کا پانی اس میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے 2 سمندروں کو بہایا ہے, دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں, لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا, اس کا پانی اس میں نہیں ملتا. یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں. اس رسول کی زبان سے اللہ نے 2 سمندروں کے ملنے کی بات کی. سائنسدانوں, اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے, اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا. کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو. قرآن اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں, یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا. اگر اس کی معرفت, اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو, ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں, تم نہیں دیکھتے. تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں, تم نہیں دیکھتے. اتنی نشانیاں ہیں, اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے. خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے, جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے, اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے. پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی. پورے انسان کو پڑھا کس نے آج؟ کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی, ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام ہے, ایک بار جو نس کٹ گئی 1000 ڈاکٹر مل کر کے وہ نس نہیں قائم کر پاتے. یہ رگوں کا سلسلہ ایسا ہے. اور فرمایا گیا بلکہ تحقیقات بتاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود یہ نسوں کو, رگوں کو نکال کر کے اگر بچھا دیا جائے کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی.
कई हजार किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा, इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहीम में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंधने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर और जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं जातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम है इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निजाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? 2 पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर
कौन सी ताकत है, क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे, ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे, ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के, टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना, नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये खत्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नियामतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नियामत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। जानते हो बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था, जहन क्या है जाता नहीं इन चीजों की तरफ, क्योंकि मामूल पे चल रहे होते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत बाल जो है हमारी आंखों पे भी हैं, पलकों में, और ऊपर भौं पे, आईब्रो भी हैं, और बाल सर पे भी हैं और दीगर जगहों पर हैं। सर के बाल और दीगर जगहों के बाल बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते क्यों नहीं? बाल सेम है, बाल सेम है, ये बढ़ते नहीं, और ये बढ़ते ही रहते हैं, इनको जितना काटो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा क्या है? अल्लाह अकबर। उस दिन मुझे हैरत हुई, मैंने कभी इस चीज पर तवज्जो नहीं की, कभी नहीं सोचा। हो सकता है आपका जहन न गया हो। पढ़ने पर एक मुहक्किक ने यह भी लिखा है, देखने में ये सारे बाल एक तरह से हैं, इन बालों में सारी चीजें एक ही तरह की हैं, देखने में ये काले हैं तो वो भी काले हैं, कुव्वत भी इनकी सेम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बालों में बढ़ने का खून रखा है, इन बालों में बढ़ने वाला खून आता तक नहीं है, आता तक नहीं। अजीजान गिरामी, उसकी ये निशानियां हैं बहुत सारी, इसकी तहकीकात फिर किसी मौके पर मैं अर्ज करूं। और पेट के अंदर मौजूद चीजें जो अपना निजाम खुद ब खुद चला रही हैं, नहीं चला सकोगे, नहीं चला सकोगे। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फव्वारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर, एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बार, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे, कार्डियोलॉजी थे वो डॉक्टर, वो एक आलिम को लेकर के गए, और कार्डियोलॉजी नहीं, रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है, जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। पलक आप झपकते हैं, आप सांस लेते हैं, तो इसकी आवाज कैसी होती है। तो उन्होंने कहा आज चलिए लेबोरेटरी में मैं आपको बताता हूं कि दिल की आवाज, हम तो यहां हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है। या आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज
میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے، دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے، سائنس میں یہ لکھا گیا ہے۔ وہ مسکرا ہے، کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی، بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب۔ ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے۔ جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے، عزیزان گرامی کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں، سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم البحر جن کو معلوم ہے، جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں۔ سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو، کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو، یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے۔ کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے۔ کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں، لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے۔ ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے۔ کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں، جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں، اندر پیڑ پودے بھی ہیں، آپ سب تسلیم کریں گے، ہوتے ہوں گے، مخلوقات ہیں، ہاں ہوتے ہوں گے، سب ہوتے ہوں گے، لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے۔ آپ کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے، کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے، پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں، سمندر کا جوشیلا پانی۔ اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے، لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی۔ انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی، جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آور تھی، 2000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا، اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی۔ 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے، سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں، جن کو وولکینو کہا جاتا ہے، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں۔ وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے، میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا، اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، ستاروں کے علم کے متعلق، سمندروں کے علم کے متعلق، زمین کا یہ جیو فزک ہو، آسٹرونومی ہو، ستاروں کا آسٹرولوجی ہو، علم الفلکیات ہو، اس کے بعد نباتات، یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے، ان کے جوڑ بنائے گئے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں، پھل اچھے آتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی۔ عزیزان گرامی پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا، یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے، یہ رنگ کون ڈالتا ہے؟ ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے، ہرے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے؟ اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا،
पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है? बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्लाह अकबर। इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है। बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है। कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे आपका यकीन ताजा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अल्लाह फरमाता कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करार बनाया? कौन है जो जमीन को फाड़ करके उसमें नहरें बनाया? कौन है जो तुम्हारे लिए आसमानों को छत बनाया? कौन है जो इसमें से तुम्हें रंग बिरंगे पौधे निकालता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अ इलाहुम मअल्लाह। इस तरह की 5 आयतें जिसमें सवाल है, अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अब मेरे अजीजों, मैंने आसमानों की बात की, जमीनों की बात की, गैलेक्सी की बात की, पेड़ पौधों की बात की, समंदरों की बात की, बल्कि मैंने तुम्हारे जात की भी बात की। तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर अज़ु, हर पार्ट अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। तुम में से कोई भी एक अज़ु दूसरा डुप्लीकेट बना नहीं सकता। बनेगा तो साफ नजर भी आएगा। आंख चाहे तो बकरे की लगा लो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इस आंख के अंदर जो चीज मौजूद है वो दूसरा इसकी कॉपी कर नहीं सकता। रोबोट तो बहुत बना लिए, लेकिन जीने वाला, फीलिंग रखने वाला इंसान दूसरा तख्लीक नहीं किया जा सका। बल्कि वो कुरान में अल्लाह चैलेंज कर रहा है, तुम तो इंसानों के अभी ये कह रहे हैं कि जनीन बनाए जा रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मौला तो फरमा रहा है कि ये एक मक्खी भी बना नहीं सकेंगे। 17वें पारे का आखिरी सफा है जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि लन यखलुकू ज़ुबाबन वला विज्तमऊ लह, ये सारे के सारे मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, ये कितने ही कमजोर किस्म के लोग हैं जो दूसरी तख्लीक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज हो, जब कोई बना नहीं सकता, इसीलिए इस्लाम ने कहा अपने हाथों से भी कोई जिस्म न बनाओ, इसलिए कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बनाना किसी के जिस्म को सिर्फ काम है, अल्लाह का काम है। वो किताब तुम्हारे पास है मेरे अजीजों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब के अंदर कितने उलूम का समंदर रखा है, कभी आपने सोचा है? ये वो लोग थे जो अरब ला नहीं सके, लेकिन जो समझ बूझ रखते थे उन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया और इसमें से जवाहिर निकाले, मोतियां निकाली। अब मुख्तसर मैं जिक्र करता चला जाऊंगा। सारे उलूम कुरान में हैं। मैं उसको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं या जो लेक्चरर हैं या जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वो आज मेरी इस तकरीर के मुखातब हैं। सुनो, कुरान पाक में वो उलूम जिसकी इजाद आज के ज़माने में कही जाती हो, मैं 14 सदियों पहले की इन आयात में तुम्हें साफ वाज़ेह बता सकता हूँ कि कौन कौन से उलूम कुरान में आए हैं। आपने शायद पहले दिन ही सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी, ये वो इल्म है जो इल्मुल फलकियात जिसको कहते हैं, आसमान कायनात का इल्म, कायनात का इल्म, आसमानों में क्या है, गैलेक्सी में क्या है और कैसे दुनिया वजूद में आई, इस इल्म के जानने वाले एस्ट्रोनॉमी कहलाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बेसिक फार्मूले कुरान पाक में है। जानते हैं आप एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक ये है कि एक शख्स है अंग्रेजों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग, ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है।
1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات. اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا. اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ, اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے, سب سے بڑی تحقیق ہے. مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی. عزیزان گرامی, اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے آپ نے سنا ہوگا, اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھیں, ایک بڑا دھماکہ ہوا اس سے پوری کائنات پھیلی. ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں, چاند الگ ہوا, تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا, زمین الگ, آسمان الگ. اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں, زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا. فتقناہما, فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں. اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی. آسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں, اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. یہ آسٹرولوجی ہے. اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ, علم نباتات, پودوں کا علم, یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر, اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں. اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے. آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ قرآن کے وہ علوم ہے. بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں نا. اب میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے, درختوں کے, پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. اس کے علاوہ زولوجی, آسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم, حیوانات کا علم, اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی قرآن میں بیان ہے. تمہیں معلوم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ایک سائنسدان ہے, اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں, میں نے ان پر تحقیق کی ہے. اس سائنسدان نے کہا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں. الا امم امثالکم, وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں, تمہارے جیسی سوسائٹی. ان کے خاندان ہوتے ہیں, ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں, ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یہ زولوجی کہلاتا ہے, آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے. قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے. صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزوں, اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے. قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم, ایک سائنسدان ہے, اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چونٹیوں کی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے
تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے۔ چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں۔ یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے۔ شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے۔ اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے۔ اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں، ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے۔ پہلے کے جو کتابیں ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں۔ لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں۔ اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی۔ اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں۔ 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوز کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں۔ اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے۔ 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے، بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونہا، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں۔ زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی، اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے۔ آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف۔ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا، مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ آج تحقیق
تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں۔ اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں، قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے۔ شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا۔ آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا۔ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس۔ میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو۔ ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو۔ ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں۔ ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے۔ اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں، جو جراثیم جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں۔ علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے، بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے، تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے، جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا 3rd سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے 3rd سٹیج کیا ہے، تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا، ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے نشان۔ ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے۔ قرآن نے مضغہ کہا۔ مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا
تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو، مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ 3rd سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں. اور اللہ، میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، یا جو بھی 27 ویکس، اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریالوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی تو وہ کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے. اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریالوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی، برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے، دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے نا یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا، اور وہ بھی 1580 میں، 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس، کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے، ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں، فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا. پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے. 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی، اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے ذرہ، ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ، وہ نہیں تقسیم ہوگا. فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں، ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. یہ فزکس کا فنڈا ہے، یہ فزکس کی تھیوری ہے. اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے
ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو, ذرے سے بڑی بھی ہو. سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا, ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے, اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے. یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے. بہت سارے علوم